اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں ٹی وی ون گلوبل پہ، ڈش نیٹ ورک کی چینل 680 پر۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ ہمارا جو ٹائم ہے اس پروگرام کا وہ 7 بجے ایسٹرن ٹائم زون ہوگا۔ آپ اپنے اپنے علاقے کے مطابق اپنا ٹائم ایڈجسٹ کر لیں۔ نیو یارک میں یہ 7 بجے جو کہ ایسٹرن زون ہے 7 بجے ہوا کرے گا پر رمضان کے لیے، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ پھر دوبارہ جو ہمارا اوریجنل ٹائم ہے 9 بجے رات کو یہ پروگرام دیکھا کریں گے۔ ناظرین، آج جولائی کی 22 تاریخ اور رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے۔ امید ہے آپ کا یہ آج تیسرا روزہ ہوگا اور آپ نے گلوبل مون سائٹنگ کے بارے میں، جس کے اوپر حضرت نے بہت ہی محنت سے اور بڑی ریسرچ سے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ گلوبل مون سائٹنگ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، تو امید ہے آپ نے اس کو فالو کرتے ہوئے جمعے کو پہلا روزہ رکھا ہوگا۔ آج ہم بالکل مختصراً اس موضوع پہ بھی بات کریں گے کیونکہ پہلے کافی بات ہو چکی ہے اس بارے میں۔ اس کے علاوہ رمضان اور روزوں کے بارے میں بھی کچھ بات ہوگی، اور فائنلی جو ہمارا پچھلے چند بلکہ کافی پروگراموں سے سلسلہ شروع تھا تزکیہ نفس کے بارے میں۔ پہلے تقریباً 10 پروگرامز میں حضرت نے فرمایا تھا کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ کون سی چیزیں کرنے کی ہیں جن کے کرنے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ آج اس کی آخری کڑی ہے، آخری پروگرام ہے تزکیہ نفس کے سلسلے میں کہ کرنے والی باتیں، اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم نیا موضوع آداب معاشرت، جو کہ بہت ہی ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے صرف مذہب نہیں دین بھی ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وے آف لائف ہے، تو اس بارے میں آداب معاشرت کے سلسلے میں اگلے پروگرام سے انشاءاللہ ہم باتیں شروع کریں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے معزز و مقتدر مہمان گرامی حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب، جو ہر اتوار یہاں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت کیسے ہیں؟ کیسا رمضان گزرا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ اچھا، ایک تو مختصراً یہ بتا دیجئے مون سائٹنگ کے بارے میں کچھ 1-2 سوالات آئے ہیں۔ ایکچولی میں چھٹیوں پہ اورلینڈو گیا ہوا تھا، تو وہاں تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں مسجدوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ ہم گلوبل مون سائٹنگ کو فالو کیا کریں گے، اور انہوں نے فالو کیا۔ جو 1-2 مساجد تھیں جو پہلے لوکل مون سائٹنگ پہ بلیو کرتی تھیں اور ہمیشہ ان کا روزہ علیحدہ ہی ہوتا تھا، انہوں نے بھی اس دفعہ گلوبل مون سائٹنگ کو فالو کرتے ہوئے، تو ماشاءاللہ کام تو چل رہا ہے، لیکن ابھی تک بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں، بہت محنت ابھی باقی ہے۔ کیونکہ نیو یارک میں نے آ کے جب مجھے معلوم ہوا پتہ چلا کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے they did not care about global moon sighting، انہوں نے پھر اپنی وہ 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ بنائی اور اپنی مرضی سے ہی، تو اللہ کرے۔ اچھا، مجھے جو ایک ای میل آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں بالکل کوئی اس میں شک نہیں کہ گلوبل مون سائٹنگ ہی ہونی چاہیے۔ اچھا، ان کا جو خدشہ یا ان کا اندیشہ جو ہے یا جو انہوں نے محسوس کیا اس بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ میں رویت ہلال وہ گڑبڑ ہے، وہ گورنمنٹ اعلان کرتی ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ ایجنسی یا کوئی انڈیپینڈنٹ مفتی صاحب یا کوئی ایسی کاؤنسل وہاں پہ نہیں ہے کہ جو اپنے طور پہ رویت کرے، چاند دیکھے یا جو اس کی شاہدتیں ہیں وہ موصول کرے اور اعلان کرے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں مکہ سے اگر خبر آ جائے کہ چاند نظر آ گیا تو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مکہ میں واقعی چاند نظر آیا یہ نہیں ہے؟ اس بارے میں ذرا فرما دیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا، اس سے بہت سے شبہات لوگوں کے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ گلوبل مون سائٹنگ کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اور پھر مکہ ہمارا مرکز اسلام ہے، وہاں کی رویت ہمارے لیے معتبر ہے۔ اب یہ کنسرن کہ سعودیہ کے اندر رویت ہوتی ہے یا نہیں، یہ لوگوں کو مسکنسیپشن ہے، یہ ایک بہت شدید ایک پروپیگنڈا ہے، خاص قسم کے لوگ اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ بلکہ ابھی تازہ جو کانفرنس ہوئی ہے ہمارا رابطہ عالم اسلامی کی سن 2012 میں 11 سے لے کے 13 فروری تک، اس میں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہی سوال اٹھائے، اور ان دونوں سوالوں کا جواب اس پورے 200-250 علماء کے درمیان میں ان قضائے اعلیٰ نے پیش کر دیے کہ یہاں باقاعدہ رویت ہوتی ہے،
اور رویت بصری کے ساتھ آنکھ کی رویت کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا، مولانا نے یہ سوال اٹھایا کہ ہر مہینے آپ رویت نہیں کرتے. فرمایا وہ اس کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ ہر مہینے رویت ہوتی ہے، باقاعدہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ رویت لال کی کمیٹیاں ہیں، اور سپریم کورٹ کے پاس جب دلائل پہنچ جاتے ہیں گواہ پھر اعلان ہوتا ہے. اور ابھی بھی جو چارج نظر آیا وہ سعودیہ میں 2 شہروں میں نظر آیا، ایک جو ہے شغرہ میں نظر آیا، دوسرا سدیر میں نظر آیا، اور ان گواہوں نے باقاعدہ گواہی دی اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا. اور پھر نائجیریا میں 4 سٹیز کے اندر یہ چاند نظر آیا اور 12 لوگوں نے گواہی دی ہے. اچھا حضرت، اس لیے یہ بات کہنا کہ سعودیہ کے اندر رویت کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہ بالکل بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. اور اس کے لیے میں نے اپنے فتوے میں بھی پورے دلائل کے ساتھ ان ہمارے اکابرین امت کی ریسرچ اور تحقیق لکھ دی تھی کہ ہمیں باقاعدہ رویت بصری ہوتی ہے اور رویت بصری کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. اچھا، لیکن اعلان گورنمنٹ کرتی ہے. ہاں بالکل ظاہر ہے، جیسے پاکستان میں لوکل کمیٹی جو گورنمنٹ کے انڈر ہی ہے، اور رویت لال کمیٹی، ایک مثال دیتا ہوں، یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ کرتی ہے، نہیں، ایسی جتنی بھی کمیٹیاں ہیں رویت لال کمیٹی جو پاکستان کی وہ گورنمنٹ ہی کے انڈر ہے. یہ تو وہاں تو ہر نظام، وہاں تو اوقاف کا نظام ہے، وہاں مذہب کا جتنا نظام ہے سعودیہ میں، پورے مڈل ایسٹ میں، وہ ایک پورے گورنمنٹ کے لیول کے تحت ان کی مراد دی جاتی ہیں، اس کے تحت وہ سارے ادارے کام کرتے ہیں. یہ کوئی اعتراض نہیں. اعتراض تو یہ ہے کہ ثابت یہ کریں کہ رویت نہ ہوئی ہو اور انہوں نے فیصلہ کیا ہو. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سعودیہ میں کیلنڈر پر فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ اسی مضمون میں، پچھلے ہفتے اخبار میں چھپا ہے، اور تقی عثمانی صاحب کو اقتباس چھپا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ باقاعدہ رویت ہوتی ہے، اور جو کیلنڈر ہے وہ اپنے دفتری استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن چاند باقاعدہ رویت کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گلوبل مون سائٹنگ کے علاوہ یونٹی کی کوئی شکل نہیں ہے، اور گلوبل مون سائٹنگ ہی شریعت و سنت کا تقاضا ہے. چلے ٹھیک ہے حضرت. جن لوگوں نے، میں تو کہتا ہوں بلکہ جن لوگوں نے جمعے کا روزہ نہیں رکھا ہے تو انہوں نے بہت زیادتی کی ہے، ان کو قضا کرنا چاہیے. اب میرا خیال ہے اس لیے کہ اسی طرح کی صورتحال جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی گئی کہ مکہ کے اندر چاند نظر آ گیا اور ہندوستان والوں کو بعد میں پتہ چلا، انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا، تو کیا وہ قضا کریں گے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے، اور فتاوی رحیمیہ کے اندر حوالہ موجود ہے کہ وہ روزے کی قضا کریں گے. اور اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کے اندر فتویٰ موجود ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی کا کہ مکہ کو فالو نہیں کیا تو جنہوں نے مکہ کو فالو کر کے روزہ نہیں رکھا وہ ایک روزے کی قضا کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جنہوں نے جمعے کا روزہ نہیں رکھا ان پر ایک روزے کی قضا لازم آتی ہے، ان کو روزے کی قضا کرنی چاہیے. چلے ٹھیک ہے ناظرین، کافی بحث ہوگی اس بارے میں، اور بڑی مدلل طریقے سے حضرت نے فرمایا ہے کہ، اور اتنی احادیث ہیں اس کی فیور میں. بڑے بڑے علماء جو سینکڑوں سال پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہشتی زیور، ہر گھر میں یہ کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ از دی رائٹ وے. تو انشاءاللہ عید کے قریب اس کے بارے میں دوبارہ بات ہوگی، اس وقت تک ہم پھر انشاءاللہ اس مسئلے کو اب نہیں چھیڑیں گے. حضرت مختصراً رمضان کے بارے میں بتا دیجئے کہ روزے کی روح ایک تو ہے جسمانی شکل، کہ ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، جو کہ اس کا ایک ڈھانچہ جو ہے جسمانی ڈھانچہ. اس کا جو روحانی ڈھانچہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے یہ باقی جو جسمانی ڈھانچہ یہ بالکل فاقہ بن جاتا ہے، بغیر سوائے اس کے کہ آپ بھوکے پیاسے رہے ہیں اور کچھ نہیں حاصل ہوتا. تو وہ جو اصل روح ہے، جو اصل مقصد ہے روزے کا، جو ہم نے 1 مہینے کے اندر اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے اور اسے سیکھنا ہے تاکہ باقی پورا سال انشاءاللہ اس کی مدد سے ہم اپنی باقی زندگی گزاریں، اس کے بارے میں ذرا فرمائیے. وہ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی روزے کا وہ مقصد اور غرض غایت ہے کہ روزے سے مقصود تقوی پیدا کرنا ہے، کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شوق کی وجہ سے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچے. یا اس وجہ سے گناہ سے بچے کہ اس محبوب کو کل کیا منہ دکھاؤں گا، یا اس وجہ سے بچے کہ اللہ کے ہاں پہنچے تو عذاب الہی کا میں گرفتار نہ ہو جاؤں، خوف کی وجہ سے بچے. تو یہ تقوی اس کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے. روزے سے یہ مطلب ہے کہ حرام تو حرام، حلال سے بھی جب ہاتھ روکتا ہے تو اس کے اندر خاص ول پاور پیدا ہو جاتی ہے. وہ ول پاور پورے سال کام آتی ہے کہ آپ کم سے کم حرام سے تو لازمی ہاتھ روکے گا. تو وہ تقوی اس کی اثر روح ہے. اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب روزے کی حقیقت اس کو حاصل نہیں ہوئی. تو حضرت اس کے لیے کس طرح کوئی مشق
یا کوئی خاص عبادات یا کوئی ایسی چیزیں جن سے خاص پرہیز کرنی چاہیے؟ اس کے لیے سب سے بڑی چیز مراقبہ، کہ روزانہ کا وقت رکھ کے دن میں یا رات میں 5 منٹ کا مراقبہ کرے کہ روزے کی یہ جو کیفیت ہے، اس روزے کی کیفیت میں میرا اللہ کا قرب اور تقرب کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ، میرے اندر جو ہے آنکھوں کا تقوی کتنا پیدا ہو، میرے کانوں کی پاکی، زبان کی پاکی کتنی پیدا ہوئی، میری زندگی کا جو چال چلا اس میں کیا تبدیلی آئی، کیا بہتری کی طرف میں بڑھا ہوں. تو روزانہ 5 منٹ مراقبہ کرے، مطلب ایک ذاتی اپنا انالیسز آپ نے کرنا کرے. ہے بالکل کہ آج میں نے روزہ کیسے میرا گزرا. کیسا یہ حضرت بہت ہی زبردست چیز بنائی ہے اور اس کی ناظرین خاص طور پہ پابندی کیجیے. تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں، یا حیو یا قیوم پڑھ لیں اور پھر آنکھیں بند کر کے سارے دن کے بارے میں سوچیں کہ کیسا گزرا، اور پھر کوشش کریں کہ اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ اگلے روزے میں اگلے دن اس سے اجتناب کی کوشش کریں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. ہم اللہ پاک سے امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان صحیح طریقے سے گزر رہا ہوگا اور آپ رمضان کی برکات اور رحمتوں سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. کالز کا سلسلہ کرتے ہیں. مسز طارق ہیں ٹیکساس سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آپ لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ کو بھی. قسمتی ہے میری آج کال مل گئی. جی فرمائیے. ہاں جی، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اس کو پچھلے 2 سال سے دمہ ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے. دوسرا میں بہت ہر سال میں 2-3 دفعہ بیمار ہو جاتی ہوں اور کوئی وجہ نہیں ہوتی بیماری کی، بے چین رہتی ہوں، ڈرانے خواب آتے ہیں اور میاں بیوی کی بھی آپس میں پھر اکثر لڑائی بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا رزق کا بھی مسئلہ ہے. تو گھر میں ایک عجیب سب کچھ ہوتے ہوئے ایک عجیب بے چینی سی ہے. تو اچھا اس کے لیے کچھ چاہیے تھا. جی بہت بہت شکریہ. حضرت دمے کا تو آپ کے پاس بہت ہی مجرب علاج ہے. جی ہاں، اس کے دمے کے لیے آپ ایسا کریں. سورۃ تکویر کی آیت ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ. یہ زیتون کے تیل پہ دم کر کے اس بچے کے سینے پہ مالش کرنی ہے. روزانہ رات میں کر دیا کریں. یہ آیت آپ نے 41 دفعہ پڑھ کے زیتون کے تیل پہ دم کرنی ہے. اس کے علاوہ یہی آیت اس کے ہر کھانے پینے پہ 7 دفعہ پھونک دیا کریں. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ 7 دفعہ پھونک دیا کریں. یہ 90 دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حیرت انگیز طور پہ اس کو شفا ہوگی. باقی دیگر آپ کے مسائل کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ مغرب کے بعد 500 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر 100 دفعہ درود شریف. اس میں آپ اپنی بیماری اور گھر کی بے چینی اور آپس میں جو تعلقات میں خوشگواری ہے ان تمام چیزوں کی نیت کر کے پڑھیں. پانی پہ دم کریں، پانی گھر میں چھڑکیں اور گھر کے سب افراد اس میں تھوڑا تھوڑا پی لیں. یہ بھی 90 دن کا عمل ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سکون اور عافیت ہو جائے گی انشاءاللہ. حضرت ایک کال اور لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہمارا تزکیہ نفس کا آخری آج سبق ہے تو پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. مسز پروین ہیں شکاگو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب کو اور محمود بھائی آپ دونوں کو میرا سلام. وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت بہت. جی مفتی صاحب کو یہ بتانا تھا کہ اس سے پہلے میں آن ایئر بولی بھی تھی کہ جب لاسٹ ٹائم مارچ میں مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی شکاگو میں، تو اس کے بعد میں مفتی صاحب کو اور حضور کو میرے نماز میں دیکھی تھی کہ مفتی صاحب اپنی جو بھی لکڑی ہے وہ عصا لے کے آ رہے ہیں اندر ہمارے جام میں. اور یہ ہوا 2 مہینے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ پورا لیب الحمدللہ خالی ہو گیا، سارے کے سارے نکل گئے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ جس غصے سے مفتی صاحب انٹر ہو رہے تھے ہمارے جاب کے ڈور پہ، اسی وقت میں خود دیکھ کے ڈر رہی تھی کہ کافی غصے میں تھے، جیسا کہ بہت پریشان کر رہے ہیں ان کو، میں ابھی ہٹاتا ہوں سب کو. تو اس وقت میں حضور کو بھی دیکھی تھی، مفتی صاحب کے ساتھ حضور پہلے انٹر ہوئے پھر مفتی صاحب. تو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میرے کو آج پریشان کرنے والے کوئی نہیں ہے جاب پہ. چلیں جی بہت بہت آپ کو مبارک ہو. جو تھی وہ بھی استعفیٰ دے دی. اچھا چلیں جی مبارک ہو بہت بہت. اللہ نے آپ کو یہ رحمتوں والا مہینہ بھی دیا، اس میں اللہ کا جتنا بھی ہو سکے اللہ کا شکر اور نوافل پڑھیں اور اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اللہ کا. حضرت ماشاءاللہ کیا بات ہے. جی ماشاءاللہ بہت خوب. یہ تو بہت ہی اطمینان تسلی کی بات آپ نے سنائی. یہ سب کرم ان کا ہے
حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری تھی میں ان کی خدمت میں ساتھ ہی تھا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کی برکت ہے تو مجھے خادم کو اللہ نے استعمال کیا اور دشمنوں سے جو آپ کا جو ہے دفتر خالی ہو گیا اور آپ بھی عافیت سے وہاں ہیں. بس یہ آپ زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درشی پڑھیے اور خوب جو ہے آپ ان کی روحانی نسبت کو مانگیے اور ان کی سنتوں کی اتباع کریں. میرے لیے بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے مالا مال رکھے. آمین. حضرت ماشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, اللہ آپ کو لمبی اور برکت والی عمر دے اور اللہ آپ کے درجات بلند کرے, آپ کو مزید ترقی دے تاکہ آپ نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے خدمت خلق کا اس میں مزید ترقی ہو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جیسے کہ حضرت میں نے پہلے کیا تھا کہ وہ ہمارا آج آخری سبق ہے تزکیہ نفس کے بارے میں کہ جو باتیں کرنے والی آپ نے بتائی تھی. آج غالباً 10واں سبق ہے اور آخری سبق ہے, تو آج کس بارے میں آپ فرمائیں گے؟ تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق حسنہ پر گفتگو ہو رہی تھی. آج آخری اور 10واں خلق حسن ہے اور وہ ہے فکر موت کو یاد کرنا. یہ تو حضرت زبردست ہے رمضان کے مہینے میں. جی بالکل, یہ تو بڑا اچھا اتفاق سے یہ آخری سبق آیا ہے اور فکر موت. تو اس سے پہلے 9 جو اخلاق حسنہ بیان ہوئے یہ 10واں ہے فکر موت, اس لیے کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کوئی بچنے والا نہیں. کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہونے والی ہے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے. کفا بالموت واعظا, کوئی ادھر ادھر کے واز نہ سنو, صرف موت کا تصور کر لو کہ موت آنی ہے تو ساری انسان کی جو ہے وہ بل نکل جاتے ہیں موت کے تصور سے. اور حضرت یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ کسی کو بھی اس سے انکار نہیں. بالکل, یعنی جو خدا کو نہیں ماننے والے جو ایتھیسٹ بھی ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے. اس لیے تو قرآن کریم میں فرمایا فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین, اے پیغمبر اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. تو مفسرین فرماتے یقین سے مراد موت ہے. اللہ نے اس کو یقین فرمایا کہ یہ واحد اٹل چیز ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایون ہے کہ خود موت کو بھی موت آ جانی ہے, وہ موت بھی ایک نفس ہے, لہذا کل روز قیامت میں اس کو کوئی موت آ جائے گی, اس کو بھی ایک جو ہے دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ابدی پھر بالکل ابدالآباد کے لیے سب ہمیشہ رہیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کل میدان حشر میں شہداء کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا بھی حشر ہوگا, کیونکہ شہداء کا بڑا مقام ہوگا, کہ اور بھی کوئی ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں وہ لوگ ہوں گے جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں. تو گویا کہ 20 مرتبہ دن رات میں موت کو یاد کرنا یہ کل روز قیامت شہداء کا ساتھ عطا فرماتی. تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت اور لمحہ بھی متعین کر دیا, اس کا مقام بھی متعین کر دیا. لیکن ہمیں معلوم نہیں, وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. یعنی یہ شرط کوئی نہیں ہے کسی کے کہ بوڑھا ہو کے ہی مرے گا. جی بالکل, یا کوئی بیمار ہو کے مرے گا. بالکل نہیں, یہ کسی وقت بھی بغیر کسی انتباہ کے بغیر کسی وارننگ کے آ سکتی. بلکہ اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص کی ملاقات ہوئی ملک الموت سے. تو ملک الموت سے اس اسرائیلی نے پوچھا کہ تم جو ہے وہ کسی کے باپ کی روح قبض کر لیتے ہو, کسی ماں کی, تو نوٹس نہیں دیتے ہو, کوئی وارننگ نہیں دیتے ہو کہ بھئی میں آ رہا ہوں, آپ اچانک روح قبض کر لیتے ہیں. تو اس پر ملک الموت نے عجیب بات کہی, کہا کہ میں تو اتنے نوٹس دیتا ہوں کہ اتنے کوئی نوٹس دیتا ہی نہیں, لیکن افسوس یہ کہ لوگ میرے نوٹس کا نوٹس ہی نہیں لیتے. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ صبح شام جو تم مردے دفناتے ہو اور پڑوس میں جو بیمار دیکھتے ہو, صبح شام ہسپتال تمہارے مریضوں سے مواد سے بھرتے ہیں, قبرستان بھرتے ہیں, پھر یہ کہ خود تمہارے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے, تمہاری داڑھی اور بال جو ہے سفید ہو جاتے ہیں, تمہارے پوتے نواسے پیدا ہونے لگتے ہیں, یہ سارے ہمارے نوٹس ہیں. بالکل کہ ہمارا وقت قریب ہے, لیکن تم لوگ اتنے غافل ہو کہ تم ان نوٹسوں کا نوٹس نہیں لیتے. نتیجہ کہ جب ہم آتے ہیں تو تم کہتے جی اچانک آ گئے. تو اچانک نہیں, موت اچانک نہیں آتی, اس لیے اچانک وہ چیز ہوتی جس کی ہمیں خبر نہ ہو. اس کی تو خبر اللہ رسول نے دے دی کہ کسی وقت بھی آ سکتی. جیسے اگر کوئی دوست کہے کہ میں یار اینی ٹائم آ سکتا ہوں کل, تو اگر آ جائے تو کوئی نہیں کہے گا یار اچانک آ گیا, وہ کہے گا میں نے پہلے بتایا ہوا تھا. ایسی موت اچانک نہیں آتی, اس کے بارے میں ضابطہ بتا دی کس نے آنا ہے. اب ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے, اس لیے جو لمحہ متعین ہے وہ اس وقت یہ موت آتی ہے, اور پھر اس کا مقام بھی متعین کر دیا کہ کس مقام پہ آنی, اسی جگہ پر آتی. اس پر لکھا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے,
تو سامنے دروازے کے پاس شخص دیکھا کہ وہ اندر دربار کی طرف گھورتا ہے، تو آپ کے پڑوس میں جو ہے ساتھ ہی آپ کے ایک وزیر بیٹھا تھا، اس کو گھورتا تھا وہ. تو اس وزیر پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ اس نے چپکے سے حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ ہوا کو حکم دیجئے مجھے جزیرہ الماس میں پہنچا دیں. کہا اچھا. آپ نے ہوا کو حکم دیا، وہ جزیرہ الماس میں اس کو پہنچا دیا. جب وہ وہاں پہنچا وہاں وہی شخص کھڑا تھا، وہ ملک الموت تو اسے روح قبض کر لی. 3 دن کے بعد حضرت سلیمان کی ملاقات ہوئی ملک الموت سے. ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی وہ کیا ماجرا تھا؟ کہا جی بات اصل میں یہ تھی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ جو آپ کا وزیر ہے اس کی جزیرہ الماس میں روح قبض کرنی. اب میں جب آیا تو دیکھا یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے اور جزیرہ الماس اتنی دور ہے کہ تیز رفتار گھوڑے پر بھی اگر بیٹھے گا تو اس لمحے نہیں پہنچے گا. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ آدمی وہی ہے، حالانکہ اس کی تو ابھی چند لمحے بعد وہاں روح قبض کرنی ہے. تو میں اس کو ویریفائی کر رہا تھا بار بار غور سے دیکھ کے. تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ جس کی میں نے روح قبض کرنی ہے وہ تو وہاں بیٹھا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میاں تیرا کام اس جگہ پہنچ جانا ہے، اس کو پہنچانا میرا کام ہے. کہتے میں جب وہاں پہنچ گیا ہوں تو جہاں میں پہنچا ہوں تو اللہ نے اس لمحے اس کو وہاں پہنچا دیا، اس کی روح قبض ہوگی. تو حقیقت یہ اس مقام پہ جس مقام پہ لکھی ہوئی ہے اسی جگہ موت آتی ہے، اور یہ اٹل حقیقت ہے. اس لیے ناظرین کو چاہیے کہ دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کریں. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ فرض اور واجب رکعتیں نماز کی 20 ہیں، فجر کی، زور کی، عصر کی، اور اسے وطر ملا لیں 20 رکعت بنتی ہیں. اور حدیث میں فرمایا جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہوئے تم جو ایسے پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد موت ہے. تو گویا کہ 20 رکعتوں میں انسان موت کو یاد کر لیتا ہے، تو 20 مرتبہ جب موت کو یاد کرے گا تو کل روز قیامت میں شہداء کے ساتھ کا حشر. ماشاءاللہ حضرت، تو یہ ثابت ہوا کہ ایک تو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور دوسری یہ کہ اس کی ہر وقت تیاری. بالکل ضرور. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. بالکل ہماری تیاریاں تو ایسی ہیں دنیا میں جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. صحیح بات. تو ناظرین وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو. آپ کی کال کا سلسلہ شروع کریں گے، وقت تھوڑا ہے تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ مختصر کالز رکھیے گا. اگر ایک ہی سوال پوچھ لیں تو آپ کی بہت نوازش ہوگی. مشیگن سے کال ہے مسز پروین، مسز صدیقی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ دونوں کو رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت. جی خیر مبارک. میرے بس چھوٹے سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس قرآن پاک ہے، اس میں کافی مسٹیک ہے، مطلب جو 4 پارہ ہوتا ہے نا اس کے بعد پھر 2nd شروع ہو جاتا ہے، پھر 3rd شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا تھا کہ بھئی مجھے قرآن پاک کو کیا کرنا چاہیے، مسجد میں دوں یا کیا کروں. اور دوسرا یہ تھا کہ میری بہن کو اس کو دانتوں کا پرابلم ہے، اس کے دانت کافی ہلے ہوئے. حضرت صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ سورۃ واللیل پڑھ کے تو چینی پہ نہار منہ کھانی، لیکن اس کو پریگنٹ ہے، اب اس کو شوگر کا مسئلہ ہو گیا. تو کوئی اگر اور کچھ بتا دے پڑھنے کی. اچھا جی بہت بہت شکریہ. ہاں جہاں تو قرآن کا تعلق ہے تو جو تنظیمیں مقدس اوراق کو جمع کرتی ہیں ان کو محفوظ مقام پہ پہنچاتی ہیں، اب وہ قرآن ان کو پہنچا دیں. یہاں اگر نہیں ہے تو پاکستان میں یا ہمارے ملکوں میں ہیں تو ان کو وہاں سے پارسل کر دیں وہ قرآن. تو وہ مقدس اوراق جہاں محفوظ کرتے ہیں وہاں اس کو رکھ دیں گے. باقی اپنی بہن کے لیے اگر وہ چینی نہیں کھا سکتی تو پھر انہیں کہیں کہ پانی پہ عمل کر لیں. پانی پہ دم کر کے پانی کو تھوڑی دیر تک منہ میں رکھیں، اس کے بعد پانی کو اگل دیں اور پینا چاہیں تو پی لیں. تو یہ پانی پہ ہی عمل کر لیں اور چینی پہ نہ کریں، تو انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حضرت جو سبسٹیچیوٹ ملتا ہے چینی کا، جیسے ایکول ہے یا اسپلینڈا ہے، اس پہ ہو سکتا ہے وہ عمل جو چینی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو یوز کرتی ہیں تو ہاں، کیونکہ وہ تو شوگر نہیں ہوتی. اچھا. اسد صاحب ہیں نیو جرسی سے. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. محمود صاحب اور حضرت صاحب کو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. وہ جی میرا سوال یہ تھا کہ جن لوگوں نے رمضان نہیں سٹارٹ کیا، پہلے جو مس کر دیا، وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا جو کیسے حساب لگائے کہ کچھ پیسے بھی ہیں، کچھ پلاٹ بھی ہیں پاکستان میں، تو اس کا کیسے حساب لگا سکتے ہیں؟ تو یہ پلیز 2 سوال بتا دیں. ایک تو رمضان جو ہمارے کچھ لوگوں نے، ساتھیوں نے، ہماری فیملی سے نہیں رکھا ہے. جی بہت اچھا، بہت بہت شکریہ.
وہ تو آپ نے پہلے بتا دیا ہے کہ جنہوں نے نہیں رکھا وہ قضا کر لیں. جی بالکل. اس کے میں نے بتایا کہ یعنی ایسے ہی سوال جو ہے وہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آیا, فتاوی رضویہ میں سوال موجود ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا سوال کیا گیا کہ مکہ میں رویت ہوگی تو کیا کریں ہندوستان والے, وہ فتاوی رحیمیہ کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے. تو ان اکابرین امت نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جنہوں نے مکہ کی رویت کے مطابق وہ روزہ نہیں رکھا تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک روزے کی قضا کریں. لہذا ان کے فتوے کے مطابق میں بھی یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے اس رویت شرعی, جبکہ مکہ کے اندر بالکل شرعی طریقے پر رویت ہوئی, اور وہی نہیں بلکہ نائجیریا کے اندر بھی 4 شہروں کے اندر چاند دیکھا گیا اور وہاں 12 لوگوں نے گواہی دی ہے. لہذا بالکل اتھینٹسٹی اس کی بالکل پکی ہے, لہذا اس کے مطابق روزہ بنتا ہے. جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا یا جن تنظیموں نے اس کے اندر کوتاہی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ روزے کی قضا کریں اور روزے کی قضا ان پر لازم ہوتی ہے. اور باقی رہا آپ کے دوسرے مسئلے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا جو لوگوں نے پلاٹس لیے ہیں, پلاٹ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اس میں جو پلاٹس وغیرہ کی جو پلاٹس جو رہائش کے لیے ہیں اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو پلاٹ تجارتی مقاصد کے لیے ہیں کہ اگر قیمت بڑھ گئی تو بیچ دیں گے, ان سب کی مارکیٹ ویلیو لگائیں گے, اور باقی سونا چاندی جو موجود ہے سب کی مارکیٹ ویلیو لگا کے اس کا جو ہے 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اچھا, جو لوگوں نے انویسٹمنٹ کے لیے جی جگہ خریدی ہوئی ہے, پلاٹس لیے ہوئے ہیں کہ کسی دن کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس پہ زکوٰۃ ہے, اس پہ زکوٰۃ, لیکن زکوٰۃ لگے گی جو اس کی پریزنٹ ویلیو ہے, جی مارکیٹ ویلیو, جو یا چاہے کم ہو گئی ہے جب خریدا تھا یا بڑھ گئی, جو بھی ہوگی. اچھا, یہ اور بھی بہت سارے سوالات ناظرین کے, تو امید ہے آپ کو یہ جواب مل گیا ہوگا. اگلی کال لینے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں, دوست ہیں, انہوں نے بڑی ناراضگی سے ایک ای میل کی ہے کہ آپ صرف وہ کالیں لیتے ہیں جو لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں یا جو آپ کالیں لینا چاہتے ہیں. میرے بھائی ہرگز ایسا نہیں ہے, پتہ نہیں آپ کو ایسی بدگمانی کیوں ہو گئی. الحمدللہ یہ اللہ کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں, اس میں کوئی ذاتی خود نمائی یا کوئی اپنی تعریف کا کوئی ایسا ذرا سا شائبہ بھی نہیں ہے. پروگرام کا شروع اسی لیے کیا تھا کہ لوگوں کا اور دوسروں کا فائدہ ہو. جیسے جیسے کالیں آتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے, 1 گھنٹے میں دوسری باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں, مسائل کا ذکر بھی کرنا ہوتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر کال آ جائے. لیکن یہ آپ ہرگز نہ سوچئے کہ ہم اپنے جاننے والوں یا اپنے چاہنے والوں کی کالیں لیتے ہیں. آپ نے بہت ساری کالیں دیکھی سنی ہوگی کہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے کام نہیں بھی ہوئے. کام تو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے, اللہ تعالیٰ کے حق میں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ وہ چاہے تو ہوں گے, نہیں چاہے تو نہیں ہوں گے. مشیگن سے کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. مسز واجد, جی آپ کو بھی بہت بہت. جی وہ میں نے دراصل ایک سوال پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ ہیں, ان کو بواسیر کا مسئلہ ہو رہا ہے کافی دنوں سے اور حل ہی نہیں ہو رہا, کافی ویکنیس ہو رہی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ پیٹ میں جیسے کچھ چھریاں چلا رہا ہو اور کافی ویک ہو گئے ہیں. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. اور ایک چھوٹا سا خواب ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں جلدی جلدی بتا دیں پلیز. جی فرمائیے, جلدی جلدی بتا دیں ذرا. ہاں یہ میں نے خواب میں ایکچولی پریگنٹ ہوں, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بیبی ہوا تو ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ آپ یہ بچہ کسی اور کو دے دو. تو میں ان کو بولتی نہیں میں نہیں دوں گی کیونکہ مجھے کافی عرصے بعد اولاد ہوئی ہے, میں نہیں دوں گی. لیکن ایک شرط ہے کہ اگر آپ لوگ میرا علاج کروائیں تو اگر دوسرا بچہ ہوگا وہ میں آپ کو دوں گی. اور اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ آپ بچے کو اسلام کی راہ پہ لگائیں گے. اچھا, ویسے آپ کے بچے ہیں؟ نہیں, یہ میرا فرسٹ بیبی ہے اور بہت 5 سال بعد ہوئے. حضرت صاحب کی دعا بتائیے جو چیز ہے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. اچھا, پہلے مسئلے کے لیے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ. تو پانی پہ دم کر کے وہ پانی پینا ہے, اور یہ 90 دن کرنا ہے. 90 دن پانی پینا ہے. آج کل اگر رمضان ہے, روزے ہیں, تو سحری یا افطاری کے وقت میں وہ پانی پی لیں, دن میں بھلے پڑھ لیں, تو اس کے 90 دن پورا کر لیں. باقی جو خواب دیکھا یہ بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی اٹکا ہوا رکا ہوا کام ہے وہ خیر سے پورا ہو جائے گا, اور آپ کو انشاءاللہ دین و مذہب میں ترقی اور عافیت ہوگی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. رافع ہیں جی نیو جرسی سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بہت مبارک ہو, رمضان مبارک. آپ کو بھی جی بہت. تو خیر مبارک. مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا, جیسے ہم کمپیوٹر کھول کے
جیسے میرا اصل میں یہ سوال تھا کہ جیسے عورت ناپاک ہوتی ہے تو کیا وہ قرآن پاک کمپیوٹر کھول کے پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے جی. ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں عورت کے لیے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی اور قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. اس میں عورت پہ کوتاہی کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ زبان تو ہماری پاک ہے, زبانی پڑھ سکتی. ایسا نہیں ہے, بلکہ حدیث میں منع ہے. زبانی ہاتھ پڑھ بھی نہیں سکتی اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. اسے کمپیوٹر کے اندر کھول کے, ہاں اس کو کمپیوٹر میں کھول کے دیکھ سکتی ہیں, دیکھ کے سوچ سکتی ہیں کہ کیا آیت ہے, آپ اس کو زبان سے اس کا جو ہے تلفظ نہیں کر سکتی. اتنا فائدہ ہے کہ کمپیوٹر میں آپ صرف اس کو دیکھ سکتی ہے لکھے ہوئے کو, لیکن تلفظ سے پڑھنے کی اجازت نہیں. یعنی خاموشی سے پڑھ سکتی ہے؟ خاموشی, جی, بغیر دہرائے ہوئے دل میں. اچھا اچھا. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ پروگرام ایسٹرن ٹائم زون کے مطابق 7 بجے شام شروع ہوا کرے گا, تاکہ آپ کو آسانی رہے اپنے اگر تراویح کے لیے جانا ہے اور آپ کو افطاری کرنے میں بھی آسانی رہے. رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا پرانا وقت جو رات 9 بجے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بoston سے کال ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بہن, کیا نام؟ میں ارم بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو, مفتی صاحب کو بھی, اور رمضان مبارک. آپ کو بھی. میں جب سے آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتی ہوں تو اس کے بعد مجھے خواب آیا تھا کہ مفتی صاحب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اکٹھے میرے کمرے میں آتے ہیں اور میں یعنی کہ سائڈ پر لیٹی ہوئی ہوتی ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تو میری کمر پر نا پھونک مارتے ہیں. تو اس سے مجھے بہت زیادہ بہت اچھی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ مجھے یعنی کہ بھولتی نہیں ہے, بہت اچھی کیفیت ہوتی ہے. جی. اور پھر میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے ویسے ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک دوسرا مجھے خواب آیا تھا کچھ دنوں پہلے کہ میں فریج کا دروازہ کھولتی ہوں تو اس کی شیلف پر اللہ تعالیٰ کا اللہ لکھا ہوا تھا 7 دفعہ, اور وہ برف سے لکھا ہوا تھا اور بہت روشن نورانی ہوتا ہے. تو وہ میں دیکھتی ہوں تو میں لوگوں کو بھی بلاتی ہوں اور لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو سب خوش ہوتے ہیں. اور اتنی دیر میں یعنی کہ اللہ کا جو نام ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کر نا تو ایک واک کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا اس طرح سے نا, تو وہ مجھے دیکھ کے اور زیادہ. یہ فریج کے اندر ہوا سب؟ جی یہ فریج کی میں دروازہ کھولتی ہوں تو شیلف پر نیچے اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا کچھ ابھی باقی ہے؟ اور ایک اور ہے کہ جیسے مجھے کل خواب آیا تھا کہ جیسے سمندر کا پانی نا پوری دنیا میں آ رہا ہوتا ہے, جیسے کہ دنیا کا نا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا. اچھا جی, بہت بہت شکریہ ارم. ماشاءاللہ آپ نے بہت عجیب و غریب خواب سنایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خادم بھی ہے. آج تو اس پروگرام میں 2 ایسے خواب آ گئے کہ میری کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی. روزے کی حالت ہے اور وجد کی کیفیت ہے کہ یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ جو ہے اور آپ کی نظر کرم مجھ نکارہ پہ قائم و دائم رہے, اور مجھے بھی آپ کی شان و عظمت کے مطابق ان سے عشق اور محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بہت مبارک خواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے گھر آنا اور پھر آپ کو دم کرنا اور آپ پر خاص اچھی کیفیت ہونا انشاءاللہ آپ کی ظاہری باطنی ترقی کی علامت ہے. اور باقی جو خواب دیکھیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو خیر و برکت کی علامت ہے. باقی پانی جو دیکھا ساری دنیا کا اینڈ ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے فکر آخرت کریں, اپنے نیک اعمال کے اندر محنت و توجہ سے لگے رہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کینیڈا سے کال ہے جی, عبد البٹ صاحب ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا نام کیا ہے؟ دونوں حضرات کو, حضرت آپ کو بہت بہت اور آپ دونوں ذرا اپنا نام دہرائیں گے پلیز. یہ میری پہلی کال ہے, مطلب کہ کسی بھی ٹی وی پروگرام میں زندگی میں پہلی دفعہ میری کال ہے کسی کے ساتھ. تو حضرت میں نے آپ سے ایک مسئلہ اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے پوچھنا تھا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے 97% یہاں کینیڈا میں دیا ہے اپنا بایو میڈیکل سائنس میں. اس نے اپلائی کیا میڈیکل کے لیے, اس کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی ایجوکیشن تو بہت اعلیٰ ہے مگر آپ اور والنٹیئر ورک کریں, جبکہ اس نے بہت والنٹیئر کیا اور ماشاءاللہ وہ پڑھنے لکھنے نماز روزے کی بہت پابند ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی دعا کریں یا ہمیں کوئی بتا دیں جو ہم کوئی عمل کریں جو اس کو یہ دوبارہ اس نے ستمبر میں اپلائی کرنا ہے. جناب اچھا ضرور انشاءاللہ. اچھا اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ بسم اللہ
الواسع جل جلالہ، بسم اللہ الواسع جل جلالہ، یہ 100 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور وہ ارباب اقتدار کی نیت کر کے جنہوں نے وہ داخلہ ان کو دینا ہے ان کا تصور کر کے 3 دفعہ آسمان کی طرف پھونک دیں. یہ 90 دن کی نیت سے عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کا مطلوبہ جگہ پر داخلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری بہن کال کر رہی ہیں جی بالٹیمور سے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. مجھے آپ سے کہنا ہے کہ میرے عزیز ہیں تو 5 ماہ پہلے وہ کچھ کھایا تھا تو انہیں وومٹنگ شروع ہو گئی، اس کے بعد سے آپ تک ان کے کوئی بھی چیز کھاتے تھے تو وہ بس الٹیاں ان کی بند نہیں ہوتی تھی. ہر جگہ چیک اپ کروایا، پاکستان جا کے چیک اپ کروایا، یہاں چیک اپ کروایا تو کچھ نہیں نکلا. اب 1 ہفتہ پہلے ان کے زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو ہاسپٹل گئے تو انہوں نے بتایا کہ آنتوں میں ان کے کوئی کلوٹ ہے، تو انہوں نے فوراً ان کی سرجری کر دی. جب ان کی ریسرچ کی تو پتا چلا انہیں بلڈ کینسر ہے، اور بلڈ کینسر کی بھی وہ اسٹیج ہے کہ 90% ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو کہ نہ ہو. اب انہوں نے 2 ہفتے کے بعد انہیں کہا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہونا، تو اس کے لیے آپ پلیز ان کے لیے کچھ ایسا دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھائے اور انہیں ٹھیک کر دیں انشاءاللہ. ہاں، اس کے لیے آپ اگر کوئی ایسا معجزہ دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے نوٹ کر لیں، یا بدی العجائبی بشفاء یا بدیو، یا بدی العجائبی بشفاء یا بدیو. یہ دعا اگر چند لوگ بیٹھ کے 1.25 لاکھ کا ختم کر لیں، ان کے لیے 1.25 لاکھ کا ختم کر لیں اور پانی پہ دم کر دیں اور پانی ان کو پلانا شروع کر دیں. جب آدھا ہو جائے تو پانی اور ڈالتے رہیں. تو ایک ہی دن میں 1.25 لاکھ ختم کرنے بہت اچھا، ورنہ 12 دن کے اندر روزانہ جو ہے 12,000 پڑھ کے 12 دن میں پورا کر لیں تو سمجھیں کہ معجزاتی دعا ہے. کیسا بھی لا علاج مریض ہوگا انشاءاللہ وہ صحت و عافیت پالے گا. تو بہت آزمودہ ہے، تو یہ آپ عمل شروع کر لیں. اول آخر 12 دفعہ دروشی پڑھنا ہے اور 1.25 لاکھ کا یہ ختم کروا لیں. یا بدی العجائبی بشفاء یا بدیو. اور بھی کوئی ایسے لوگ جو ایسے لا علاج مرض میں مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ ظاہر ہو تو یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ ظاہر کر دیں گے اور ان کو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا حضرت، آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ احتیاطاً ایز اے پریونٹیو میجر انگلی پہ ذرا سی ہلدی لگا کے چاٹ کر، کیا آپ کچھ پڑھ کے چاٹنی؟ جی 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج چلتے پھرتے ناظرین ایک ذرا سی ہلدی لگا کے انگلی پہ چاٹ لیا کریں، روزانہ کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ کینسر سے حفاظت کا یہ بہت ہی مجرب طریقہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے اجازت لیتے ہیں. بڑے دکھ کے ساتھ دل کرتا ہے آپ سے اور باتیں ہوتی رہیں، لیکن پروگرام صرف چونکہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. ایک اعلان ہے کہ ایک تو حضرت کے 2 پروگرام آئیں گے ماہ سیام کے دوران، رمضان کے دوران ٹی وی 1 پر ہی شام 5 بجے ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو حسن رمضان کے عنوان سے. اس میں حضرت باتیں کریں گے خاص رمضان کے بارے میں ہی، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اور جو دوسری چیزیں ضروریات ہیں رمضان کے حوالے سے اس کے بارے میں. آپ جب پروگرام آتا ہے یا اس کا جب پرومو آتا ہے تو اس پہ ٹیلی فون نمبر ایک آتا ہے، آپ اپنے جو بھی سوالات ہیں اس ٹیلی فون نمبر پہ کال کر کے واش میل میں چھوڑ سکتے ہیں تاکہ پھر حضرت آپ کے سوالات کا جواب دیں. اور دوسرا پھر یاد دہانی کہ رمضان کے مہینے میں غیب کی باتیں جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ 7 بجے شام ایسٹرن ٹائم زون شروع ہوا کرے گا، اور پھر رمضان کے بعد وہی پرانا وقت رات 9 بجے. پروگرام کے دوران بندہ محمود احمد آوان سے اگر اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں اللہ پاک اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس بابرکت مہینے میں میرے لیے اور ہمارے حضرت مفتی منیر احمد اخون کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی. محمود احمد آوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.